الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اس مکتب انوار القرآن کے اساتذہ اور املی پارک کے محلے کے باشندوں اور عزیز طلباء، یہ انوار القرآن مکتب کا سالانہ جلسہ ہے اور اس میں ہمارے علماء کرام نے آپ کے سامنے حصول علم کرنے والے بچے اور بچیوں کے تقریروں، مکالموں، نظم و نعتوں کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش فرمائے، اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے اور 1 گھنٹے سے سن رہے تھے کہ حاضرین نے ان کو بڑے انعامات سے بھی نوازا ہے۔ ان انعامات کے سلسلے میں ایک بات ضمناً یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیے ابھی ان بچیوں کو دیکھ کر ہم لوگ اور ان کے متعلقین نے انعامات سے نوازا ہے، لیکن ہم لوگ ایک بات یہاں بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے اپنے گھر کے بچے ہیں۔ بچے کے والدین، اس کے بھائی بہن سب جانتے ہیں کہ میرا بچہ اور میری بچی ہے کیا، لیکن جب وہی بچہ اور بچی کسی مکتب میں آ کر کسی مولانا کے سامنے بیٹھ کر کچھ پڑھ لیتی ہے تو وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ انعامات سے اس کو نوازا جاتا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی اس بچی کو انعام کے قابل بنانے والے اساتذہ بھی تو انعام کے مستحق۔ تو جہاں ہم بچوں کو انعام دیں، ان بچوں کو تراشنے والے، ان بچوں کو ہیرے بنانے والے ان اساتذہ کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ ذرا اچھی سی بات نہیں ہے۔ ہمیں 2 قسم کا انعام دینا چاہیے کہ بھئی ایک بچی کو انعام اور ایک بچی کے مولانا کو انعام۔ تو یہ چیز جو ہے ذرا جو ہے عدل و انصاف کی ہوگی، سمجھے نہیں؟ اس وجہ سے اس کا ذرا سا خیال رکھا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہ مکاتب جو چل رہے ہیں، یہ یقیناً یہ بچے ابھی غیر مکلف ہیں، ان پر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ جو ہے کوئی اسلامی شرعی حکم ہے۔ یہ بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اساتذہ ان پر محنت کر رہے ہیں۔ یہ محنت ضائع نہیں جائے گی، یہ محنت یقیناً رنگ لائے گی، اور اسی محنت کے نتیجے میں گھر سدھریں گے، محلے سدھریں گے، بستیاں سدھرے گی، سمجھے نہیں؟ اور انہی بچوں میں سے بچیاں جو ہیں مائیں بنے گی، دلہنیں بنے گی، انہی بچوں میں سے بچے کل کے نوجوان بنیں گے، جو ہیں انہی بچوں میں سے بچے جو ہیں بازار کے بیوپاری بنیں گے۔
دکانوں کے مالک بنیں گے، سمجھے نہیں، اور دنیاوی لائن کے ہر شعبہ حیات میں انہی بچوں میں سے وہ جائیں گے۔ اور ہمیں توقع نہیں، یقین ہے کہ یہ بچے جن کو ہم لوگ علم و عمل سے نواز رہے ہیں، تراش رہے ہیں، اور ان کی علمی قابلیت بھی اور عملی قابلیت دونوں کی طرف ہماری توجہ ہے، اور یہ مدرسے اسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ بیچارے دائیں بائیں کچھ دیکھے بغیر جو ہے اپنے مدرسوں میں اور چھوٹے چھوٹے حجروں میں اور جو ہے گرمی کے عالم میں اور دریوں پہ بیٹھ کر ان بچوں پر محنت کر رہے، اور ہمیں یہ محنت جو ہے جان سے زیادہ عزیز ہے، اور یہ محنت ہمارے اپنا اسلاف اور بزرگوں کا دیا ہوا ترکہ اور ورثہ ہے، سمجھے نہیں، اور اسی محنت کو لے کر ہمارے اساتذہ جو ہے اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں، اور یہ محنت اللہ نے جو ہے چاہا تو یہ محنت ضرور جو ہے مستقبل کے اعتبار سے یہ جو ہے مسلم معاشرے کے لیے بہت زیادہ کارآمد مفید ثابت ہوگی، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ اور یہ محنت وہ محنت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور عمل کو جو ہے شروع فرمایا۔ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم اور معلم اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، استاذ و شاگرد کا معاملہ یہ کوئی نیا سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال پرانا نہیں، بلکہ یہ تو جو ہے شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي، تو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم اسماء عطا فرمایا اور فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا، اور پھر فرشتوں سے سوال کیا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح ان چیزوں کے نام کیا ہیں، تو فرشتے کہنے لگے کہ صاحب ہم کو تو کوئی اس کا علم نہیں۔ پھر حضرت آدم سے کہا تو حضرت آدم نے ساری چیزیں جو ہے بتلانا شروع کی۔ تو مطلب پہلے سکھائیں گے پھر سنیں گے۔ حضرت آدم کو علم الآدم اسماء، آدم علیہ السلام کو پہلے ساری چیزوں کے نام بتلائے گئے، سکھلائے گئے۔ پہلے حضرت آدم متعلم بنے اور اللہ معلم بنے، وہیں سے تعلیم شروع ہو گئی، اور امتحان سکھلانے کے بعد لیا جاتا ہے۔ بچوں کو سب کے سامنے سکھلانے، بتلانے، سمجھانے، تربیت کرنے اور تیاری کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پہلے سکھلایا اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ بھی ذرا یہ چیزیں بتاؤ، اس کا نام کیا، اس کا نام کیا، یہ سارے چیزوں کے نام۔ تو جو ہے فرشتے تو ظاہر سی بات ہے نورانی جو ہے وجود ہے، ان کا نور سے بنے ہوئے ہیں، لیکن علم نہیں ہے ان کے پاس عمل ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے کسی فرشتے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسی وجہ سے آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ یہ جو بڑی راتیں ہیں شب قدر اور شب برات، اور خاص طور پر شب قدر میں جو فرشتوں کے نزول کا تذکرہ ہے کہ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ یہ تتنزل الملائکۃ والروح کہ فرشتے اور روح کے بارے میں کئی اقوال ہے کہ روح سے کیا مراد ہے۔ بعض نے کہا روح سے حضرت جبریل مراد، اور بعض نے کہا کہ روح سے ایک الگ مخلوق ہے، وہ جو ہے اس رات میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نازل فرماتے۔ تو خیر یہ جو فرشتے آتے ہیں اس کے سلسلے میں محدثین نے لکھا کہ حضرت جبریل علی نبینا علیہ السلام کے جو ہے سرکردگی میں فرشتے اترتے ہیں، اور وہ 4 جو ہے جھنڈے لے کر آتے ہیں،
اور وہ 4 معزز مقامات پر وہ جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں، مسجد نبوی اور حرم، اور اسی طریقے سے جو ہے بیت المقدس اور مولد شریف حضرت عیسیٰ کے پیدائش کی جگہ، یہ 4 جگہ پر وہ جھنڈے لگا دیتے اور فرشتوں کو حکم دیتے کہ بھئی اب پورے عالم میں چلے جاؤ اور جو بندے عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے آپ عبادت میں شریک ہو جاؤ، اور جو دعاؤں میں لگے ان کے پیچھے دعا کرنے میں شریک ہو جاؤ۔ یہ نہیں ذکر کیا جاتا کہ ابھی تم بھی جا کے جو ہے کچھ قرآن پڑھو اور کچھ تلاوت کرو، اس لیے کہ فرشتے تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ تلاوت کرنے کا عمل صرف بندے کا ہے، جن اور فرشتے، جن اور انسان یہ تلاوت کر سکتے، پڑھ سکتے ہیں، فرشتوں میں یہ طاقت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے یہ سیکھنے کا عمل چل رہا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ تمام صحابہ یہ سب آپ کے شاگرد ہیں، اور ایک ایک شاگرد کو آپ نے بنا کے پورے عالم کے سامنے پیش فرمایا۔ آپ نے مردم سازی کا کام کیا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، بچوں کو بنایا، نوجوانوں کو بنایا، بوڑھوں کو بنایا، عورتوں کو بنایا، ان کا ظاہر بنایا، ان کا باطن بنایا، ان کو آداب سکھلائے، ان کو جو ہے بیٹھنے اور سلیقے سے لیٹنے، بیٹھنے، کھانے پینے اور اسی طریقے سے چلنے اور بات کرنے کا سلیقہ بتلایا، اور جو ہے یہ ساری چیزیں سکھلائی، اور سکھلانے کے بعد پھر پورے عالم کے سامنے پیش کر دیا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یہ اعزاز اور اکرام اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عطا فرمایا تھا۔ وہ اعزاز کیا تھا؟ وہ اعزاز یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو پوری انسانیت کا نمونہ بنا کے پیش کیا۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جو اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، یہ ایک بڑا اعزاز اور اکرام ہے کہ یہ آخری نبی اللہ نے اپنا ایسا جچا تلا اور ایسا بنا ہوا اور ایسا سدھرا ہوا اور ایسا سنبھلا ہوا اور ایسا تراشا ہوا اور ایسا جو ہے تربیت یافتہ اور ایسا تعلیم یافتہ کہ جو ہے جس کا علم میں، جس کا علمی کمال بے مثال، جس کا اخلاقی کمال بے مثال، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو سب سے زیادہ عظمت والے اخلاق عطا فرمائے۔ علم اوتیت علم الاولین والآخرین، آپ کو علم جو دیا وہ سارے پہلوں کا بھی علم اور بعد والوں کا بھی علم۔ پہلے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے علم والے گزرے ان کا سب کا علم، اور قیامت تک کے آنے والے جتنے اہل علم ہوں گے سب کا علم آپ کو دیا گیا۔ علمی کمال، عملی کمال جو ہے علمنی ربی فاحسن تعلیمی، کہ میرے رب نے مجھے علم دیا اور بہترین علم دیا۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے ادب سکھلایا اور سب سے اچھا ادب سکھلایا۔ یہ سارے کمالات دے کر پورے انسانیت کے سامنے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ کہہ دیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے انسانوں جو ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جچی تلی ہے، اور یہ نمونہ ہے، یہ جو ہے نمونہ بنا کے ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب تم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی سے ملاؤ۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو تو اپنی نماز کو میری نماز سے ملاتے رہو۔ چنانچہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم سجدہ کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا سجدہ ہے کہ نہیں، رکوع کر رہے ہیں تو ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا رکوع ہے کہ نہیں، قاعدے میں بیٹھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسے بیٹھتے تھے، کہاں انگلی اٹھاتے تھے اور کہاں انگلی نیچے کر دیتے تھے، اور انگلیاں کیسے رہتی تھی، سمجھے نہیں، سلام پھیرتے وقت ہمارا رخ کیسا ہوتا تھا، کس طریقے سے سلام ہم پھیریں گے، یہ ساری چیزیں ہم اللہ کے رسول سے ملاتے ہیں۔ اور اسی کو ملانے پر اللہ نے بڑی جو ہے بشارتیں دی، کہا کہ میرے پیارے رسول کی زندگی نمونہ ہے اور اس کو اختیار کرنا تمہارے لیے سنت ہے، اور سنت پر بے شمار اجر ہے۔
سمجھے نہیں سمجھے؟ تو خیر بات میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، اور قرآن یہ ذکر کر رہا ہے کہ اے ایمان والو رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہونا یا یہ چاہیے تھا کہ ایمان والو نہیں بلکہ اے پورے انسانوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ایسا ذہن میں ہمارے آتا ہے، لیکن ذہن میں رکھو قرآن بہت جامع اور مکمل کتاب ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں جو ہے بڑے معانی اور مطالب ہیں، اور اسی قرآن کے جو ہے یہ معانی مطالب کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ یہ جتنے محدثین، مفسرین، محققین، متکلمین، یہ جتنے ہمارے اسلام کے بڑے بڑے جو ہے عقلوں کو چلانے والے اور اپنی تحقیقات کو جو ہے پیش کرنے والے، یہ سارے اپنی زندگی بھر محنت کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ سب کی محنتیں کوششیں ختم ہو جائے گی، لا تنقضی عجائبہ، لیکن قرآن کی عجیب چیزیں، انوکھی چیزیں، نرالی چیزیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ قرآن کی دو صفتیں ذکر کی گئی، ایک تو صفت یہ کہ جو ہے لا تبتلی عن کثرت الرد، اور دوسرے لا تنقضی عجائبہ، کہ یہ کثرت رد کا مطلب بار بار پڑھنے سے یہ کلام کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ بھئی بہت سے کیا سبھی ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، اساتذہ بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں ایسا کہ بھئی ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں تو قرآن پڑھنے کے فضائل اور ہمارے بزرگوں نے قرآن پڑھنے کے ایسے نمونے اور ایسی مثالیں قائم کیے کہ حضرت امام اعظم کے بارے میں آتا کہ رمضان المبارک میں 63 قرآن ختم کرتے تھے، صبح سے لے کے شام تک ایک قرآن، مغرب کے بعد سے لے کے فجر تک ایک قرآن۔ یہ تو دن اور رات کے 2 قرآن ہو گئے، 30 دن کے 30 رات کے 60 ہو گئے، اور ایک قرآن پہلے عشرہ اول کا، عشرہ اول جو ہے عشرہ اولا پہلا 10 دن کے ایک قرآن، اور عشرہ ثانیہ کے پھر دوسرا قرآن، اور عشرہ ثالثہ آخری عشرے کے جو ہے تیسرا قرآن۔ تو 60 قرآن تو دن و رات کے ہو گئے، اور 3 قرآن رمضان کے 10 دن کے ہو گئے، ایسے 63 قرآن پڑھتے تھے۔ تب اندازہ لگا اتنا قرآن پڑھنے سے آدمی بور نہیں ہوتا۔ کبھی بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی کتاب کو آپ پڑھیے، ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، 2 مرتبہ پڑھ لیں گے، تیسری مرتبہ نفس میں ذہن میں بات آئے گی، ارے یار یہ تو ابھی ہم نے پڑھے تھے، اب کیا پڑھ کے فائدہ ہے، تو سب اپنے کو معلوم، سمجھے نہیں؟ لیکن یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ یہ جو ہے بار بار پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی دل اکسائے گا نہیں، دل یہ نہیں چاہے گا کہ اب نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کے رونق اور اس کی تراوٹ اور اس کی سجاوٹ اور اس کی روحانیت اور اس کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے پھر طبیعت چاہیں گی کہ چلو ایک مرتبہ اور پڑھ لیں گے، پھر طبیعت چاہیں گی کہ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں گے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی 60 اور 63 قرآن کیسے آدمی جو ہے رمضان میں پڑھے گا۔ یہ وہی قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا، جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ قرآن کی کیفیت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو اپنا ایسا قرب دے دیتا ہے، اور اپنے جو ہے ایسی لذت فراہم کرتا اور ایسی مٹھاس فراہم کرتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا اس کو پڑھتے چلا جاتا ہے، اور معانی مطالب اگر کبھی عربی سے واقف ہے تو اس کا دل ایسا منشرح ہو جاتا ہے، دل میں ایسی مسرت آتی ہے، خوشی آتی ہے، اور ایک ایک چیز کو سمجھ کر وہ اپنے دل و دماغ کو معطر کرتے رہتا ہے۔ تو یہ قرآن کی جو ہے معجزانہ صفت ہے۔ اور تیسری وہی دوسری چیز میں ذکر کر رہا تھا کہ لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے عجائب کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ایک ذرا سا اعتراض یہ ہوتا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے قرآن میں رسول اللہ، قرآن میں ذکر فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ نمونہ ہے، ہونا یہ چاہیے تھا ہمارے ناقص ذہن کے اعتبار سے
کہ تمہارے لیے کے بجائے پوری انسانیت کے لیے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا اپنا جو ہے یہ کہنا ہے کہ اسلام سارے انسانیت کا مذہب ہے۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ اسلام مسلمانوں کا مذہب ہے، بلکہ اسلام پوری انسانیت کا مذہب ہے۔ چنانچہ یہ پورے انسان جو دنیا میں بسنے والے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ دو قسم کے ہیں، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ امت اجابت یہ ایمان لانے والے امت اجابت ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ابھی ایمان نہیں لائے لیکن انسان ہے وہ امت دعوت ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا ہمارے عقلی ذہن کے اعتبار سے کہ بھئی لکم کے بجائے وللناس ہوتا، یہ جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہوتا۔ لیکن قربان جائیے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اس فرمان پر اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریحات پر کہ آپ نے تشریح فرمائی کہ اس میں امت جو ہے امت کا مقام بتلایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا مقام بتلایا گیا، اور وہ امت کا مقام کیا کہ دیکھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھو، تم جو ہے اپنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن و رات کو لے لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو لو، تم اپنے رسول اللہ کو دیکھ کر اخلاق کو سدھارو، رسول اللہ کو دیکھ کر تمہاری زبانوں کو سدھارو، رسول اللہ کو دیکھ کر تمہارے ظاہر کو سدھارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے باطن کو سدھارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی جوانی کو سدھارو، اور پھر تم نمونہ بن کر پوری انسانیت کے سامنے اسلام کو پیش کرو۔ سمجھے نہیں؟ تو وہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کی ذات امت اجابت کے لیے نمونہ ہے، اور امت اجابت پوری امت دعوت کے لیے نمونہ ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس میں امت کا مقام ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری کی پوری امت ایک نمونہ بن کے پوری انسانیت کے کمال کا نمونہ بن کے پورے عالم کے سامنے آئے گی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ آج ہمارا مقام یہ ہے دوستوں، اور یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج ہمارے معاملات اور ہماری بگڑی ہوئی تجارت اور ہمارے غصے اور ہمارے انتقام اور ہماری جو ہے کمزوریوں اور ہمارے نقائص اور ہماری ضلالتوں اور گمراہیوں کو دیکھ کر انسانوں نے فیصلہ یہ کیا کہ سب سے بگڑی ہوئی قوم مسلمان ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ دہشت گردی کی اگر کسی کو مثال دینی ہے تو مسلمان کی مثال پیش کرتا، ظلم و زیادتی کی مثال پیش کرنی ہے تو مسلمان کی میں جو ہے مثال پیش کرتا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ آج ہمارے بگڑے ہوئے حالات ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کا جو ہے یہ خواہش تھی کہ میری امت نمونہ بن کے پورے عالم کے سامنے میرے اخلاق پیش کرے گی اور میری پیاری زندگی پیش کرے گی۔ اور ذہن میں رکھو یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایک طبقہ گزرا ہے، 1,24,000 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے پیش کیا۔ یہ صحابہ تھے کون؟ یہ وہ کامل و مکمل جو ہے انسان تھے کہ جنہوں نے پوری انسانیت کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھائی۔ سمجھے نہیں؟ ان میں سے ایک ایک صحابی نمونہ ہے۔ ایسے ہیں کہ ان کے عمل کو اور ان کے علم کو اللہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے نمونے کے طور پر پیش فرمایا۔ حضرت عمر کے سلسلے میں آتا ہے، اصل میں یہ بات دوسری طرف نکل گئی، مجھے ذرا سا ایک بات یہ کہنی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس جلسے میں موجود ہیں اور ہمارے نوجوان بھی اس جلسے میں موجود ہیں۔ ہمارے علماء کرام بیچارے ان بچوں پر محنت کرتے ہیں اور ان کو نمونہ بناتے ہیں۔ سمجھے نہیں؟ یہ ان کی افادیت اور ان کے جو ہے مسود مند ہونا اور ان بچوں پر محنت کا مفید ہونا، اس میں کوئی کلام نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ چلتا رہے گا۔ لیکن آج ہمیں ذرا حقیقت پسندانہ انداز میں کچھ ان جلسوں اور ان مدرسوں سے متعلق مردوں اور عورتوں سے بات کرنی ہے۔ سمجھے نہیں؟ وہ کیا ہے کہ دیکھو
آپ کے سامنے بزرگوں کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں اور ہماری بیٹیاں بھی موجود ہیں، ان کے سامنے ہم پیش کرتے کہ بھئی عورتوں نے اپنا کردار ادا کیا تو اپنے وقت کا ولی امت کو ملا، عورتوں نے کردار پیش کیا تو اپنے وقت کا فقیہ امت کو ملا، اور عورتوں نے اپنا کردار پیش کیا تو اپنے وقت کا جو ہے قطب جو ہے اور قطب و ابدال اپنے جو ہے وہ جو ہے امت کو ملے. اور واقعات ہم لوگ سناتے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. قطب الدین بختیار کاکی جن کی قبر جو لوگ دلی گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد قوت الاسلام ایک جو ہے بننے والی تھی، اس کا ایک مینارہ ہے قطب مینارہ. وہ قطب مینارہ وہ جو ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے. وہیں پر ان کے بغل میں جو ہے قبر ہے. یہ قطب الدین بختیار کاکی، کاکی ان کو کیوں بولتے ہیں؟ کاک کے معنی ہے روٹی. قطب الدین بختیار کاکی کا مطلب قطب الدین بختیار روٹی والے، یہ کاکی روٹی والے. کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ کہ ان کی والدہ نے سوچا کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو بچپن سے اللہ کی قدرت اور اللہ کی جو ہے عطا اور نوازش جو ہے یہ سمجھاؤں گی. اور وہ سمجھانا کیسا؟ عملی طور پر. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیسے ابھی ہمارے اساتذہ گرامی قدر نے اب دیکھیے جو چوچلی زبانوں سے اردو کے اچھے سے جملے ادا نہیں کر سکتے، جو ہے وہ اتنی اچھی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں اور اتنے اچھے جو ہے مکالمے اور اتنی اچھی نعتیں اور نظمیں پڑھ رہے ہیں، تو ان پر محنت کریں تو یہ ذی صلاحیت ہے. ان میں بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں. یہ صلاحیتوں کے اعتبار سے امت جو ہے کسی کی محتاج نہیں ہے. ہمارے اندر ایسا نہیں کہ بھئی امت بانجھ ہو گئی اور امت میں سوچ اور سمجھ کی صلاحیت نہیں رہی، یا امت میں جو ہے عقل اور خرد کے جو ہے وہ جو ہے قحط آ گیا، اور جو ہے ہمارے جو ہے امت میں ہونہار بچے اور ذہین بچے پیدا نہیں ہو رہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. آج بھی ایسے ذہین بچے دنیا میں آج بھی، ابھی ہمارے جو ہے 8-10 دن پہلے بلکہ ایک ہفتہ پہلے ہمارے جو ہے مدرسے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم میں دولت آباد کے 5 بچوں نے حفظ قرآن ایک نشست میں سنایا. 5 بچے نے تہجد سے شروع کیا، عصر میں ختم کیا. اس میں ایک بچے کے بارے میں حافظ صاحب نے سنایا، ان کے پڑھانے والے، انہوں نے کہا میں نے مفتی صاحب اس کے بچے کا قرآن فجر سے لے کر عصر تک کے سنا، اس بچے کو کہیں ایک جگہ بھی لقمہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی. سمجھے نہیں سمجھے؟ اب بتائیے کتنا غیر معمولی صلاحیت کا بچہ ہے کہ ایک نشست میں بسم اللہ سورہ فاتحہ سے شروع کیا، عصر کے وقت والناس پر پہنچا، ایک جگہ بھی لقمہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 30 پارے بالکل جیسے مشین میں کوئی چیز ٹیپ کرا دے، بٹن دبا دے، بجنا شروع ہو جائے گی. سمجھے نہیں سر؟ اب بٹن جب آپ بند کریں گے بند ہو جائے گی، بس یہی کیفیت. تو میں نے کہا وہی غیر معمولی اللہ کی جو ہے اس نے جس بچے کو صلاحیت ہے کہ پورا قرآن 30 پارے اس کو بالکل ایسا یاد ہے کہ اس میں ایک جگہ بھی لقمے کی ضرورت اس کو پیش نہیں آئی. ایک جگہ رکا نہیں، ایک جگہ ٹھہرا نہیں، ایک جگہ اس کو بولنا نہیں پڑا، ایک جگہ رک کے اس کو سمجھانا نہیں پڑا کہ بھی آگے یہ پڑھو کر کے. سمجھے نہیں؟ تو کہنے کا محاصل امت میں آج بھی صلاحیت ہے. تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو اللہ کی قدرت کہ اللہ سب کچھ دیتے ہیں یہ سمجھانا میں نے سوچا. چنانچہ انہوں نے واقعہ لکھا کہ انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹے جب تم مدرسے سے آ جانا وضو کرنا اور مصلی پہ آ کے نماز پڑھنا 2 رکعت، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے کھانا مانگنا کہ بھئی اللہ میاں میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے،
آپ ہمیں کھانا دے دیجئے، سمجھے نہیں، یہ روزانہ کا معمول۔ اور کھانے کے سلسلے میں انہوں نے کیا کیا کہ گھر کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے روٹی جو ہے وہ چھپا کے رکھ دینا، اور اس سے کہنا بیٹے دعا مانگ لیے، بچہ بولتا تھا ہاں اللہ میاں سے میں نے مانگ لیا۔ پھر والدہ کہتی ذرا ڈھونڈو، گھر میں ڈھونڈو، کہیں نہ کہیں اللہ میاں نے جو ہے رکھ رکھی ہوگی۔ چنانچہ وہ بچہ ادھر جاتا ادھر جاتا، اس کے بعد وہ مل جاتی، کہیں تکیے کے نیچے، تو کہیں لحاف کے نیچے، تو کہیں طاق کے اوپر، ایسے آپ رکھ دیتی۔ روزانہ اس کو روٹی مل جاتی، کھانا مل جاتا، بچہ بہت خوش ہوتا، اور بچے کے دل میں بات آ رہی کہ میرے اللہ مجھے کھانا دیتے ہیں، سمجھے نہیں۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ یہ بچپن سے جب بچے کی تربیت ہوگی تو بڑا ہونے کے بعد وہ کیسے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، غیروں سے کیا روٹی مانگے گا، اور کیا عزت مانگے گا، اور کیا جو ہے اس سے بھیک مانگے گا۔ وہ خود جو ہے بھکاری دوسرے سے مانگ رہا، اور وہ کیا مجھے دے گا، سمجھے نہیں سمجھے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ والد محترمہ کسی کام سے چلے گئی، اور بچہ جو ہے اپنے حسب سابق جو ہے آیا۔ اب والدہ پریشان کہ آج تو میرا راز فاش ہو جائے گا، آج میں نے جو ہے وہ کھانا رکھنا بھول گیا، اور میرا کھانا رکھنا بھول گئی کہ بھئی اب وہ کھانا میں نے نہیں رکھا، اب آج بچہ آئے گا جو ہے مصلی بچھائے گا یا نماز بچھائے گا، اور اللہ سے بولے گا اللہ کھانا دے دے، اور آج ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو کھانا نہیں ملے گا، تو اس کے دل میں بات آئے گی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، والدہ جو کہتی تھی وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کھانا تو آج ہم کو نہیں ملا، اگر اللہ دیتے تو آج بھی ملتا۔ تو اب والدہ بہت پریشان، اور آتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل رہے، اور اللہ سے رو کے دعا کر رہی کہ اللہ آج میری لاج رکھ لے، اور میرے پیارے کا عقیدہ جو میں نے بنایا اے اللہ اس میں حرف نہ آنے دے۔ چنانچہ گھر پہنچی، اور گھر پہنچا تو پہنچنے کے بعد دیکھی کہ اس کا لاڈلا جو ہے وہ بستر پہ سو رہا ہے۔ اب وہ یہ سمجھی کہ ہو سکتا وہ جو ہے مدرسے سے آیا ہوگا، اور اس نے جو ہے رو دھو کے اپنے خدا سے روٹی مانگی ہوگی، لیکن اس کو نہیں ملی تو تھک ہار کے سو گیا۔ یہ سمجھ کے وہ جو ہے اس کے پاس گئی، اور اس کو اٹھایا، اور اٹھا کے پوچھا کہ بیٹے کھانا کھائے کہ نہیں کھائے؟ تو بچہ چہچہاتے ہوئے کہنے لگا امی جان آج تو اللہ نے اتنا مزیدار کھانا دیا کہ اب تک کہ اتنا مزیدار کھانا میں نے کھایا نہیں۔ یہ ہے اللہ کی عطا اور نوازش کہ بندہ جب کسی ایک راستے پر اپنے بچوں کو ڈال دینا چاہتا ہے تو خدا کی مدد شامل حال ہوتی ہے، سمجھے نہیں سمجھے۔ اللہ نے اس کو کھلایا، اس کا عقیدہ جو ہے پختہ بنا، اور وہ اپنے وقت کا قطب بنا، ایسا بڑا جو ہے ولی اللہ بنا اور قطب بنا کہ اس کے بسم اللہ کا موقع آیا۔ بسم اللہ کی ایک رسم ہمارے پاس ہے اہل علم کے پاس کہ جب بچہ 4 سال اور 4 مہینے کا ہو جاتا تو کسی اللہ والے کے سامنے اس کو بٹھا کے قرآن کی آیتیں اقرا بسم ربک الذی 5 آیتیں پڑھائی جاتی، پہلے بسم اللہ کرائی جاتی، اس کو بسم اللہ کہتے ہیں۔ تو جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جن کا عقیدہ اور جن کے باطن کو ان کی والدہ نے بنایا تھا، وہ ایسے بزرگ بنے کہ 4 سال 4 مہینے کے بعد جب بسم اللہ پڑھانے کا مقام آیا تو اپنے وقت کے صوفی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہاتھ پر لاکھوں انسان کلمہ پڑھ چکے تھے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ میاں بسم اللہ پڑھو۔ تو وہ خواجہ قطب الدین کہتے کہ حضرت بسم اللہ میرے سے پڑھا رہے، قرآن میں تو ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ سے شروع کرو، اور آپ میرے کو بسم اللہ سے شروع کرو بول رہے۔ خواجہ معین الدین بختیار کاکی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حیران کہ یہ چھوٹا سا بچہ 4 سال کا اور یہ جو ہے مجھ سے اعتراض کر رہا، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حمید الدین جو ہے ناگوری رحمہ اللہ کو حکم ہوا، حمید الدین ناگوری اپنے وقت کے قاضی القضات بڑے جو ہے علامہ، ان کو حکم ہوا کہ جاؤ خواجہ بختیار جو ہے قطب الدین بختیار کاکی کو بسم اللہ پڑھاؤ۔
سب لوگ انتظار میں. حضرت خواجہ حمید الدین جو ہے وہ تشریف لائے ناگوری، اور آ کر حضرت معین الدین چشتی سے کہا کہ حضرت آپ پڑھائیے بسم اللہ. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں پڑھا سکتے اس کو، سمجھے نہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے. پھر خواجہ حمید الدین جو ہے گئے جو ہے ناگوری رحمہ اللہ، انہوں نے کہا میاں چلو بسم اللہ پڑھو. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بیٹے بسم اللہ پڑھو، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت قرآن میں تو ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو. انہوں نے مسکرایا اور کہا بیٹے یہ تو بسم اللہ کی ہے، جب ہم قرآن پڑھیں گے تو پھر اعوذ باللہ پڑھ لیں گے، یہ تو بسم اللہ کی بسم اللہ ہے، تمہاری بسم اللہ ہم کرا رہے. تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس کے بعد کہا اب اعوذ باللہ پڑھو. پھر انہوں نے اعوذ باللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، اور اس کے بعد کہا اب بسم اللہ پڑھو. پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس کے بعد فرمایا پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں انہوں نے پڑھائی اور بسم اللہ کرائی. تو اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ یہ ایک عورت کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ہم اپنے ماؤں اور بہنوں سے کہتے ہیں آج کیا بات ہے کہ یہ ہماری مائیں بہنیں اب یہ 2 گھنٹے پہ جو ہے پورا جو مظاہرہ سنی ہے، اس میں سے کوئی چیز ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے بچیوں کو دینی ہے. کیا بات ہے کہ آسمان بدلا یا زمین بدلی؟ یہ وہی آسمان ہے، یہ وہی زمین ہے، اور یہ وہی ہوا ہے جو جب سے چل رہی ہے، جب سے جو ہے زمانہ شروع ہوا، یہ سب کچھ وہی ہے. لیکن آج کی ہماری مائیں اور بہنیں یہ سمجھنے کو تیار نہیں. یہ جو بزرگوں کے واقعات ہم لوگ سناتے ہیں، یہ صرف سن کے قہقہے لگانے کے لیے نہیں کہ مولانا نے بڑی اچھی تقریر کر دی اور مولانا نے بہت اچھا پروگرام پیش کر دیا، یہ سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے عبرت لو اور اس کو اختیار کرو. کیا بات ہے آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں پہ کیوں نہیں محنت کرتی، کیوں ان کا عقیدہ نہیں بناتی؟ کیا یہ بختیار کاکی کی طرح مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کا ذہن نہیں بنا سکتی؟ کیا ان کے دل و دماغ میں یہ نہیں بٹھا سکتی؟ کیا ان کو جو ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی جو ہے سلطنت اور اللہ کے جو ہے عطا اور نوازش اور اللہ کی ہدایت توفیق یہ نہیں سمجھا سکتی؟ آج اسی کی ضرورت ہے. یہ جو جلسہ ہے نا، بس اس جلسے میں آج میں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم اپنے ان نوجوانوں سے اور اپنے ان بڑے لوگوں سے یہ کہیں گے کہ بھئی اب تو وقت یہ آ گیا کہ ہمارے علماء ان میں سے یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایسے کوئز قائم کرے. جیسے ہمارے پرسوں میں جگہ جلسے میں تھا، وہاں پر ایک جو ہے قرآن کوئز کا پروگرام انہوں نے رکھا تھا، اور وہ بڑا اچھا پروگرام رکھا انہوں نے. تو میں نے وہاں بھی کہا اور یہاں بھی اب میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کو جیسے ان بچوں کو تیار کیا ہے، ایسی نوجوانوں میں سے لوگوں کو تیار کیجیے کہ جو ہے ایک عالم 10 آدمی 10 نوجوانوں کو لے لے، اور 10 آدمی ہمارے 10 عالم 10 نوجوانوں کو لیں گے، 100 نوجوان ہو جائیں گے. ان 10 نوجوانوں کو نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کی مکروہات اور نماز کو توڑ دینے والی چیزیں یہ ان کو سمجھائی جائے. ایک عالم صاحب 10 نوجوانوں کو، دوسرے عالم صاحب 10 نوجوانوں کو، 10 عالم 100 نوجوانوں کو بتلا دیں گے. اور پھر ان کے اندر مسابقہ رکھو، پھر ان کے اندر جلسہ رکھو کہ بھئی ہمارے فلاں نوجوان صاحب آئیں گے، وہ جو ہیں وضو کی سنتیں ذکر کریں گے. وہ نوجوان مائک پر آئے اور وضو کی سنتیں سنائیں، سمجھے نہیں؟ اور فلاں نوجوان جو ہے صاحب آئیں گے اور فلاں جو ہے صاحب آئیں گے اور وہ جو ہے وہ غسل کے فرائض بیان کریں گے، اور فلاں صاحب آئیں گے وہ ارکان اسلام بیان کریں گے. آج اس کی ضرورت ہے. بتائیے نماز یہ بچے پڑھ رہے ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی نماز اثر انداز ہوں گی کہ ان کی؟ یہ تو مستقبل کے بیج ابھی ہم بو رہے ہیں. ہمارا یقین ہے اور ہم اس میں کامیاب ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ طریقہ ناکام نہیں ہے، یہ تو ہم کو چلانا ہے. یہ مستقبل ہے، ہمارے معاشرے کا مستقبل ہے. ہم حال کے نہیں مستقبل کو پیش نظر لے کے اپنے مدارس چلا رہے ہیں.
ہم اپنی محنتیں حال پر نہیں مستقبل پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن اب وقت یہ آ گیا کہ ہم اپنے اس حال کو بھی سدھاریں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ حال اگر ہمارا موجودہ لوگ اگر یہ ہمارے یہ سمجھ جائے، سدھر جائے اور یہ نمونہ بن جائے تو ان کی زندگیاں بولتی جو ہے اسلام کی دعوت ہو جائے گی۔ آج اسلام کی دعوت جو غیروں میں رکی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ کہ اسلام ہماری تقریروں میں سب نظر آتا، لیکن عملی اعتبار سے کہاں نظر آتا ہے؟ تقوی پہ تقریر ہو رہی اور نماز پردسی اور تقریر ہو گئی اور روزے پہ ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، لیکن یہ سننے باہر جیسے جو ہے باہر بیٹھے ہوئے یہ لوگ جو انعام دینے والے، یہ کبھی انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اللہ کے سامنے کچھ مظاہرہ کریں گے تو ہم کو بھی اللہ انعام سے نوازے گا؟ آپ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو جلسے ہم منعقد کر رہے ہیں تو یہ جلسے ایسے منعقد ہوتے رہیں گے اور یہ بچوں کو انعام دے کے ہم خوش ہو جائیں گے؟ ذہن میں رکھو، اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن جو ہے انعام تقسیم کریں گے اپنے بندوں کے درمیان میں، اور انعام جنت کی شکل میں ہوگا اور اس میں عمل چلے گا، اس میں لفاظی نہیں چلے گی، عمل چلے گا۔ اس وجہ سے قرآن کی آیتوں کو آپ پڑھتے چلے جائیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنو کے ساتھ وعملوا ہے، جب تک ایمان کے ساتھ عمل نہیں ملے گا اس سے جو ہے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہماری ماں اور بہنوں سے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنی بچیوں پر اور بچوں پر کیوں محنت نہیں کرتی؟ کیوں ان کے جو ہے عقائد نہیں سدھارتی؟ کیوں ان کو صداقت اور امانت کا جو ہے سبق نہیں دیتی؟ آج ہمیں سچا تاجر نہیں ملتا، ناپ تول میں پورا اترنے والا تاجر نہیں ملتا، آج جو ہے نمونے کا کوئی دکاندار نہیں ملتا کہ جس کی دکان کو ہم نمونے کے طور پر پیش کر سکیں کہ یہ مسلمان ہے اور اس سے جو ہے ہمارا جو ہے تجارت آپ سیکھو، ایسا کوئی نہیں ملتا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ آج کوئی ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر راتوں میں آنسو بہانے والا نہیں ملتا، اور یہ کیسے ملیں گے جبکہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے اپنے اساتذہ کرام سے، ہمارے علماء اور حفاظ سے اور مدارس کے ذمہ داروں سے کہ اب ذرا آگے بڑھ کے اس قسم کے جو ہے پروگرام لیے جائیں کہ بھئی یہ محلہ ہے، جیسا جو ہے املی پارک اس محلے کا نام جیسا بھی ہمارے سید صاحب نے بتلایا ہے، تو بس ہم اس کو نشانہ بنائیں کہ بھئی ہر ایک عالم ایک 10 نوجوانوں کو 20 نوجوانوں کو اپنے مقصود نوجوانوں کو یہ جو ہے بس یہ 10 چیزیں سکھلا دیں گے، اور پھر جیسے یہ 100 نوجوان جب ہو جائیں گے محلے والوں کو ہم جمع کریں گے اور جلسہ لیں گے اور یہ 100 نوجوانوں کو پیش کریں گے کہ دیکھیے ہم جو ہیں اب وہ 10 آدمیوں کو سنبھالنا اتنا کوئی مشکل نہیں، 10 آدمیوں کو 10 چیزیں سمجھانی ہے، بتلانی ہے، ان کے آپ بیٹھا کے لیجئے، مسجد میں ان کو بلائیے، پیار و محبت سے ان کو چائے پلائیے اور ان کو اتنا سمجھا دیجئے، نماز کا کوئز لیجئے، روزے کا کوئز لیجئے، اور زکوٰۃ کا اور حج کا، اور اسی طریقے سے عقائد کے صحت کا، اور اس میں جو ہے مخصوص مسائل لکھیے اور ان نوجوانوں کو سمجھائیے، بتلائیے، اور ایسی جلسہ رکھ کے ان نوجوانوں کو پیش کیجیے۔ اگر اس طریقے سے ہم پیش کریں گے اللہ رب العزت انعام عطا فرمائیں گے۔ ذہن میں رکھو، بس 1-2 چیزیں ذکر کر کے بات کو ختم کریں گے۔ روزانہ 12 سے 1-2-3 بجے سے پہلے سونے کو کوئی، ہم لوگوں کی تو قسمت میں یہ لکھا ہے کہ چلو دن تمہارے رات ہماری، سمجھے نہیں؟ تو 1-2 باتیں کہ دیکھو کمال آتا ہے علم اور دین سے، جس کے اندر دین آئے گا علم آئے گا، علم دین آئے ہے عمل کا نام ہے، اور علم کے ساتھ جب تک کہ عمل نہیں تو دین نہیں، علم نہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب کا نام ہے، نام اسم گرامی آپ لوگ سب سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہ جو مقام ان کو ملا یہ کیسے ملا؟ علم سے اور دین سے۔ 2 خواب امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر فرمائے۔ ایک خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور اس میں آپ ارشاد فرماتے کہ میرے سامنے ایک پیالہ پیش کیا گیا، دودھ کا، دودھ سے بھرا ہوا پیالہ۔ میں نے اس میں سے دودھ پیا اور خوب سیر ہو کے دودھ پیا، یہاں تک کہ وہ دودھ کی تری میں نے اپنے ناخنوں میں محسوس کی۔ اس کے بعد جب میں سیر ہو گیا
تو وہ پیالے میں کچھ دودھ بچا ہوا تھا، وہ دودھ بچا ہوا باقی دودھ میں نے حضرت عمر کو دے دیا۔ حضرت عمر نے وہ دودھ پی لیا۔ صحابہ نے پوچھا فما اولت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا العلم، کہ اس سے مراد علم ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا اس میں سے کچھ بچا ہوا علم حضرت عمر کو عطا فرمایا گیا۔ ایک خواب۔ دوسرا خواب جو ہے کتاب الایمان میں حضرت امام بخاری نے جو ہے نقل فرمایا، وہ روایت یہ کہ اللہ کے رسول ذکر کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے، اور علیہ الرجال، لوگ پیش کیے گئے۔ اب لوگ ایسے تھے کہ جن کے کرتے چھوٹے تھے، بعض کے جو ہے ما یبلغ سدیہ، کہ جو بعض کے سینے تک کے تھے اور بعض کے اس سے بھی کم تھے، اور حضرت عمر کو پیش کیا گیا، جبکہ حضرت عمر کا جبہ اتنا لمبا تھا کہ کانا یجر ہو کہ آپ اس کو گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ پھر صحابہ نے پوچھا فما اولت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ کہا الدین، کہا یہ دین ہے۔ خواب میں اگر کوئی لباس کو دیکھے تو مطلب دین ہے۔ ان دونوں خوابوں کو ملا علم اور دین۔ حضرت عمر کا مقام علم اور دین سے بنا تھا۔ جب تک کہ علم نہیں رہے گا، دین نہیں رہے گا، آدمی کا مقام بلند اللہ کے پاس نہیں۔ آج اسی کی ضرورت ہے، علم بھی ضروری اور عمل بھی ضروری، سمجھے نہیں؟ اس وجہ سے حاضرین آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ بھئی اگر علماء کرام ہم کو بلا کے یہ کریں گے، ویسے تو 100% سب کی جو ہے یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم علم کے اعتبار سے عمل کریں گے، لیکن یہ جو مخصوص ہمارے علماء کرام آئیں گے، 10 آدمی یا 15 آدمی کا انتخاب کریں گے، اس میں ہمارے نوجوانوں سے ہم یہ ذکر کریں گے کہ آپ شریک ہو جائیں اور وہ علم حاصل کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا، نوجوانوں کی نماز بنے گی، نوجوانوں کا روزہ بنے گا، نوجوانوں کی زکوٰۃ بنے گی، نوجوانوں کا حج بنے گا، اور ہم کو کامل نوازی ملیں گے، کامل روزہ دار ملیں گے، کامل صحیح حج کرنے والے ملیں گے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے آدمی جاتا حج میں اور بغیر تلبیہ کے حج نہیں، بغیر تلبیہ کے عمرہ نہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ اب اس کو تلبیہ ہی یاد نہیں ہوتا تو کیا اس کا حج جا کے جو ہے وہ جیسے جو ہے اجمیر جا کے آ جاتا ویسے مکہ اور مدینہ جا کے آ جاتا، اس کا حج تو صحیح نہیں ہوتا۔ حج کو سیکھ کے جاؤ، بغیر سیکھے کہ حج نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا ماحصل یہ دوستوں کہ بس آج کے جلسے کا ماحصل یہ کہ یہ جلسہ الحمدللہ بچوں کے تعلیم کے اعتبار سے بہت کامیاب رہا۔ اللہ ان اساتذہ کو اس کا بہترین جزا اور بدلہ عطا فرمائے اور بہترین انعامات سے نوازے، اور جو ہے اس جلسے کو جو ہے دیکھ کر اندازہ یہ ہوا کہ اگر اچھے انداز میں محنتیں اور کوششیں ہوں تو یہ ننھے منھے بچے جو ہے یہ علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے جو ہے بہت کچھ بن سکتے ہیں، اور یہ ہمارے علماء ان کے پر محنت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بس آئندہ ہم انشاءاللہ ان میں جو ہے اساتذہ کی دعوت پر آئیں گے، اور وہ جلسے میں ہم بات کریں گے کہ جو جلسہ بڑوں کا رہے گا۔ ایسے جیسے بچوں نے جو ہے پیش کیا، ایسی پروگرام ہمارے نوجوان پیش کریں گے، اور اس کو ہم سنیں گے اور اس کو دیکھیں گے، انعامات سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ یہ اگر یہ طرح شروع ہو گئی تو یقین جانیے پٹن کا یہ اقدام ایسا ہوگا کہ اس کو پورے ہندوستان میں لوگ مدرسے والے اپنائیں گے، اختیار کریں گے اور نمونے پیش کرتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ہونے والے جلسے کو قبول فرمائے، اور ہماری ماں اور بہنوں سے بھی آخر میں یہی گزارش ہے کہ جتنے بزرگان دین کے واقعات ہم سنتے ہیں ان کی عملی شکل اور ان کا عملی نمونہ اپنی اولاد میں ہم کو پیش کرنا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ جتنے بھی ہم عبد القادر جیلانی کا واقعہ سناتے ہیں اور مولانا امام ابو حنیفہ کا واقعہ سناتے ہیں اور جو ہے عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ سناتے ہیں، اور ابھی جتنے بزرگان دین کے واقعات کہ ان کے پیچھے عورت کی محنتیں ہیں، لیکن آج کوئی عورت ایسی نہیں
کہ جس کا واقعہ ہمارے سامنے یہ سنایا جائے کہ اس عورت نے اپنے بچوں کو بنایا اور بچیوں کو بنایا، اور یہ نمونہ ہے بچوں اور بچیوں کا. سمجھے نہیں سمجھے؟ جبکہ عورتیں سب کر سکتی ہیں، اپنی بچیوں اور بچوں کو کیوں نہیں سنبھال سکتی، سدھار سکتی، کیوں نہیں ان کی تربیت کر سکتی ہے؟ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. تو ہماری ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں اور بچیوں کی عملی تربیت کے نمونے پیش کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان ہونے والے جلسے کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.